إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ شروع کرنے سے برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ مومن سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا اگر کبھی ان میں بگاڑ آ جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، تو ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. میرے بھائیوں، آج کا میرا موضوع خطابت ہے اسلامی بھائی چارہ وقت کی اہم تقاضا ہے. یہ دنیا میں جتنے انسان ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہونے کی بنا پر سب کے سب بھائی بھائی ہیں، مگر وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہو جاتے ہیں، تو یہ لوگ سب کے سب دینی بھائی ہو جاتے ہیں، سب کے سب اسلامی بھائی ہو جاتے ہیں. اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درمیان جو رشتہ داری پائی جاتی ہے، ایک مومن اور دوسرے مومن کے درمیان جو رشتہ داری پائی جاتی ہے، شریعت نے اس رشتے کو بھائی چارگی سے تعبیر کیا ہے. میرے بھائیوں، کتاب و سنت میں اسلامی بھائی چارہ کی بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے آپس میں مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، آپسی محبت کو برقرار رکھنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 پر ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ تم اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا، تم اہل ایمان پر کیا. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے دور تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نعمت سے، اپنے فضل و کرم سے تم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی بھائی چارہ کو نعمت سے تعبیر کیا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میرے بھائیوں، سماج اور معاشرے میں اسلامی بھائی چارہ کیسے قائم ہوگا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے محبت دل میں کیسے آئے گی؟ ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کو کیسا رہنا چاہیے؟ سماج اور معاشرے میں آپسی محبت کب پیدا ہوگی؟ تو یاد رکھو، ہماری شریعت نے جو اصول بتائے ہیں، ہماری شریعت نے جو قانون بتائے ہیں، جو نیم بتائی ہیں، اگر ان قانون کو فالو کرو گے، اگر ان راستوں پر چلو گے تو اسلامی بھائی چارہ قائم ہوگا. ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا ہوگی. اور ہماری شریعت کہتی ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں محبت پیدا کرنی ہو تو ایک جسم کے مانند ہونا پڑے گا.
ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھنا پڑے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو کتنے پیارے انداز میں مثال دے کر فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر 6011 ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہ اہل ایمان کی مثال، مومنوں کی مثال، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں، ایک دوسرے کو چاہنے میں، ایک دوسرے کا غمخوار بننے میں مثل الجسد، ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو وہ تکلیف پورا بدن محسوس کرتا ہے، پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی، سارا بدن جاگ کر رات گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر مسلمان اس چیز کو اپنے اندر پیدا کر لے تو آپسی محبت برقرار ہو جائے گی اور آپسی رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو، مذہب اسلام نے، ہمارے اسلام نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جو رشتہ بنایا ہے وہ محبت کا رشتہ ہے، وہ محبت کا رشتہ ہے۔ اور یہ محبت اگر دیکھنا ہو تو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کی سماج کو دیکھو، صحابہ کرام کے معاشرے کو دیکھو، صحابہ کرام کی سوسائٹی کو دیکھو۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں کس قدر محبت رکھتے تھے، صحابہ کرام اپنے بھائی کے لیے کس قدر اپنے دل میں درد رکھتے تھے، صحابہ کرام اپنے بھائیوں کی ضرورت کا کتنا خیال رکھتے تھے، صحابہ کرام اپنے بھائی کے لیے تن من دھن سب قربان کر دینے کے لیے کس قدر تیار رہتے تھے۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، صحابہ کرام نے اسلامی بھائی چارہ کی جو مثال قائم کی ہے، دنیا کی تاریخ کو مثال پیش نہیں کر سکتی، دنیا کی تاریخ کو مثال نہیں پیش کر سکتی ہے۔ میرے بھائیو، ذرا سوچو، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ پہنچتے ہیں، مہاجر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے تجارت چھوڑ کر، اپنا بزنس چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر، بھائی بہن کو چھوڑ کر، دوستوں کو چھوڑ کر، گلی کوچے کی محبت کو چھوڑ کر صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ کے جو لوگ ہوتے ہیں انصاری اور صحابہ کرام اپنے دل کے دروازے مہاجرین بھائیوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور اللہ اکبر! یہ انصاری صحابی مہاجرین ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کو کس قدر مدد کرتے ہیں، جبکہ کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ یہ کہاں مدینہ کے رہنے والا اور وہ کہاں مکہ کا رہنے والا، جان نہ پہچان، کوئی رشتہ نہیں، لیکن ہاں ایک رشتہ بن گیا۔ جب اسلام قبول کیا، ایمان لایا تو ایمانی بھائی بن گئے، دینی بھائی بن گئے، اسلامی بھائی بن گئے۔ اب دیکھیے اس بھائی کو کیسے نبھاتے ہیں، اس رشتے کو صحابہ کرام کیسے نبھاتے ہیں اور اس رشتے کو کتنا ترجیح دیتے ہیں۔ آپ اس حدیث پاک سے اندازہ کیجئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر 3780 ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب مدینہ پہنچتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربی جو کہ انصاری صحابی تھے، ان سے کہتے ہیں اے سعد بن ربی سنو، آج سے عبد الرحمن بن عوف تیرا بھائی ہے، آج سے یہ بھائی ہے۔ میرے بھائیوں، دونوں کی کوئی پہلے سے رشتہ نہیں تھا، لیکن ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر پیارے نبی نے جب کہہ دیا کہ سعد بن ربی سنو، یہ آپ کا بھائی ہے، آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ اللہ اکبر! اب دیکھیے اس بھائی کے لیے سعد بن ربی کیا قربانی دیتے ہیں اور ان کی ضرورت کو، اپنی ضرورت کیسے محسوس کرتے ہیں۔ سعد بن ربی کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے، عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں
کہ دیکھو میرا بھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا ہے، مدینے کے مالدار لوگوں میں سے میں بھی ایک مالدار ہوں، میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا حصہ آپ رکھ لیجئے، آدھا حصہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی پر بس نہیں کرتے، سعد بن ربیع کہتے ہیں اے عبد الرحمن بن سنو، میرے پاس میری 1 سے زائد بیویاں ہیں، تم دیکھ لو، جو پسند آئے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا۔ اللہ اکبر۔ کیسے ایمانی رشتہ تھا، کیسے دینی بھائی تھے، تصور کرو اپنے دینی بھائی کے لیے کس قدر قربانی دیا کرتے تھے، مال دینے کے لیے تیار، زمین و جائیداد دینے کے لیے تیار، حتیٰ کہ بیوی دینے کے لیے تیار، اپنے دینی بھائی کے لیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ربیع سے کہا کہ دیکھیے مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، کوئی مدینہ کا مارکیٹ ہے یا کوئی مارکیٹ ہے، کوئی بازار ہے، مجھے دکھلا دیجئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے ان کے حق میں دعا دی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، کہا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے، مجھے کوئی مارکیٹ ہے تو دکھا دو۔ چنانچہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی ایک مارکیٹ جہاں لگتی تھی وہ مارکیٹ دکھا دیا، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گھی اور پنیر کی تجارت شروع کرتے ہیں، گھی اور پنیر کی بزنس شروع کرتے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں، چند ہی دنوں اور چند ہی سالوں میں عبد الرحمن بن عوف وہ بھی مالدار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سماج اور معاشرے میں اگر اسلامی اخوت اور بھائی چارگی قائم رکھنا ہے، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں محبت کو برقرار رکھنا ہے، آپسی رشتے کو مضبوط کرنا ہے، تو ہمیں دینی بھائی کے ہونے کے اعتبار سے اپنے بھائیوں کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی، اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل میں اس طرح محبت رکھنی پڑے گی۔ اور یاد رکھو، اسلامی بھائی چارہ اسی وقت قائم ہوگا جب ہمارے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کیا ہے ایثار و قربانی؟ ایثار و قربانی کا جذبہ جب ہمارے اندر آئے گا، مطلب یہ ہے کہ انسان خود ضرورت مند ہے مگر اپنے بھائی کی ضرورت کے بارے میں سوچ رہا ہے، انسان خود بھوکا ہے مگر جو اپنے بھوکے بھائی کو کھلا رہا ہے، اپنے بھائی کو کھلانے کا شوق اور وہ سوچ ہے، یہ ہے ایثار و قربانی۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے سے ایثار و قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ سچ بتاؤ، صحیح دل سے بتاؤ، ہمارے گھر میں دن میں 3 مرتبہ کھانا بنتا ہے، دن میں 3 مرتبہ کھانا بنتا ہے، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا، کیا ہم نے کبھی یہ فکر لایا اپنے اندر کہ ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، کوئی ایسا گھر تو نہیں جہاں چولہا تک نہ جلا ہو، کوئی ایسا انسان تو نہیں جو بھوکا ہو؟ کیا ہم نے کبھی یہ خیال کیا ہے؟ نہیں، بلکہ آج صرف ہم اپنے لیے سوچتے ہیں، کھانا برباد ہو جائے، کھانا نالی میں پھینک دیا جائے، ویسٹ ہو جائے، ہمیں منظور ہے، لیکن ہم ذرا یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے محلے میں کوئی بھوکا انسان تو نہیں ہے، کوئی بھوکا انسان تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر یہ جذبہ کس قدر پایا جاتا تھا، آپ اندازہ کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں بہت بھوکا ہوں، بھوک سے نڈھال ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کے گھروں میں یہ پیغام بھیجا کہ جاؤ انہیں بتاؤ، اپنی بیویوں کو جا کے بتا دو کہ ایک مہمان آیا ہے، ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیویاں تھیں ان ساری بیویوں کی طرف سے ایک ہی جواب آیا، وہ یہ کہ اللہ کی قسم گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائی تصور کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، سب سے افضل انسان ہیں، لیکن کس قدر سادگی زندگی گزارتے تھے اندازہ کرو۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کرام وہاں موجود ہیں کہ کون آج رات اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا، کون آج رات
کرے گا، ایک انصاری صحابی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک انصاری صحابی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آج رات میں اس کو مہمان نوازی کروں گا۔ اس کے بعد وہ صحابی رسول اس آدمی کو اپنا گھر لے کر جاتے ہیں۔ وہ صحابی رسول جب اپنا گھر پہنچتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، کوئی عام مہمان نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، ان کی اچھی سے مہمان نوازی کی جائے۔ لیکن اللہ اکبر، بیوی کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ سنو، گھر میں صرف وہی کھانا ہے جو بچوں کے لیے ہے، بس بچوں کا کھانا بچا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول نے کیا کہا اپنی بیوی سے؟ کہا بیوی محترمہ، یاد رکھو بچوں کو پہلا کر پھسلا کر سلا دو، بچوں کو پہلا کر پھسلا کر سلا دو، اور اس کھانے کو مہمان کو کھلانا ہے۔ اور بتا دیا کہ دیکھو جب کھانے کے لیے مہمان بیٹھیں گے تو چراغ کو بجھا دینا، چراغ کو بجھا دینا، تاکہ مہمان کو یہ لگے کہ ان کے ساتھ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے صحابہ کرام کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ تھا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کیسے کھلاتے تھے۔ آج یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، وہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو تم میاں بیوی کی اس عمل سے اللہ اتنا خوش ہوا، اللہ اتنا خوش ہوا کہ آسمان سے اللہ نے آیت نازل فرمائی، سورۃ الحشر کی آیت اللہ نے نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ایسے لوگوں کی تعریف میں اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، اپنے جانوں پر اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اسلامی بھائی چارہ قائم رکھنا ہے، آپس میں محبت کا رشتہ مضبوط کرنا ہے، اور ایثار و قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہماری شریعت کا آپسی رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا ہے۔ لیکن آج دیکھیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دور ہے، آپسی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ حالت تو یہ ہے چچا بھتیجے میں رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، اور باپ بیٹے میں رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، بھائی بہن میں رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، ایک دوست دوسرے دوست میں رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، بیچ میں دراڑ پیدا ہو گیا ہے، یہ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہیں سال ہاں سال بت گئے لیکن اپنے بھائی سے بات نہیں کرتے، اپنے بھائی سے گفتگو نہیں کرتے، لین دین بند، آنا جانا بند، بات چیت بند۔ میرے بھائی یاد رکھو، ہماری شریعت کہتی ہے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ وہ اپنے بھائی سے بات نہ کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں، کسی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو یوں ہی چھوڑ دے، 3 دن سے زیادہ گزر جائے، بات چیت نہ کرے، گفتگو نہ کرے، اور جب دونوں کا آمنا سامنا ہو یہ ان سے منہ موڑ لے، وہ ان سے منہ موڑ لے، اور ایک دوسرے سے اعراض کرے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپس میں رہنے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے کبھی تن من ہو گیا، آپس میں چھوٹی بڑی بات ہو گئی، آپس میں کبھی لڑائی جھگڑے ہو گئے، شریعت کا دیا فوراً اس کا حل کرو، فوراً اس کا حل کرو، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 3 دن ہے۔ 3 دن سے زیادہ کوئی کسی مسلمان سے ناراض رہے، ہماری شریعت کہتی ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اسی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ یعنی 2 مسلمان ناراض ہیں آپس میں، بات چیت بند ہے، گفتگو بند ہے، ہماری شریعت بتلا رہی ہے
حالت یہ ہے، صورتحال یہ ہے کہ جب اس طرح کا موقع آ جاتا ہے تو انسان کے اندر انا غالب آ جاتا ہے، انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے، انسان متکبر بن جاتا ہے۔ میں پہلے ملوں، میں پہلے سلام کروں، میں تو اچھا ہوں، میں تو بڑا ہوں، میں تو مالدار ہوں، میں تو فلاں خاندان سے ہوں، میں تو فلاں حسب و نسب سے ہوں، میں تو فلاں برادری سے ہوں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جس انسان کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر آ جائے، جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر غرور اور گھمنڈ آ جائے، پیارے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے اندر گھمنڈ اور تکبر آ جائے۔ جب ملنے کی باری آتی ہے میں پہلے سلام کروں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کی تعریف کی جو سلام میں پہل کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرہم الذی یبدأ بالسلام، اور معلوم ہے اس سلام کی وجہ سے، اس سلام کی وجہ سے آپس کی دوریاں ختم ہوتی ہے، آپس کی نفرتیں ختم ہوتی ہے، دل کی عداوتیں ختم ہوتی ہے، دل کے کینہ کپٹ دور ہو جاتے ہیں اور آپس میں محبت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے یہاں تک کہ تم اپنے بھائی سے محبت کرنے لگو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ یہ محبت کیسے آئے گی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے سلام کو مطلبی اور مسلکی بنا دیا ہے، آج ہم نے سلام کو مطلبی اور مسلکی بنا دیا۔ یہ ہمارے مطلب کا ہے ہم اسے سلام کرتے ہیں، یہ ہمارے مطلب کا نہیں ہم اسے سلام نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارے مسلک کا ہے ہم اسے سلام کرتے ہیں، یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہم اسے سلام نہیں کرتے۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں ایک مسلمان ہے آپ اسے سلام کریں، اگرچہ آپ اس کا نام نہیں جانتے، اس کے خاندان نہیں جانتے، اس کے حسب و نسب نہیں جانتے، ان کی برادری کو نہیں جانتے، ایک مسلمان ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں اسے سلام کرو اور سلام میں پہل کرو، کیونکہ ایسا انسان کی اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپسی محبت برقرار رکھنے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے، اور یاد رکھو ہماری شریعت کہتی ہے کہ آپسی رشتے میں مضبوطی اسی وقت آئے گی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ ایک صدقہ ہے، جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقۃ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے، اور ایک مومن، ایک مسلمان کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں جانتا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی ہو ایک مومن اس نیکی کو اہمیت دیتا ہے، اس نیکی کو حقیر نہیں جانتا۔ اگرچہ اپنے بھائی سے ملے تو مسکرا کر ہی ملے، اگرچہ اپنے بھائی سے ملے تو مسکراتے چہرے سے ملے۔ میرے بھائیوں، جب ملے اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے، تو چہرے پر مسکراہٹ لائیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ اپنے سے تو چھوڑیے، آپ غیروں سے بھی ملتے تو مسکرا کر ملتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں سے بھی ملتے تھے تو مسکرا کر ملتے تھے، اور مسکرانے میں کیا جاتا ہے؟ کیا مسکرا کر ملنے سے ہماری شان گھٹ جائے گی؟ کیا مسکرا کر ملنے سے ہماری شوکت اور عزت گھٹ جائے گی؟ نہیں نہیں، بلکہ اگر آپ مسکرا کر ملیں گے تو یقین مانیے آپ کی شان بڑھے گی، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ مر بھی جائیں گے، لوگ کہتے رہیں گے فلاں انسان ایسا تھا کہ جب بھی ان سے ملتا تھا ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں،
जब किसी मुसलमान भाई से मिले तो मुस्कुरा कर मिले, इसमें हमारी कौन सी शान घट जाएगी। और क्या इसके लिए हमें पैसे भी नहीं लगता, इसके लिए हमें ताकत भी नहीं लगती, मुस्कुराते चेहरे से सलाम कर दो, देखिए अल्लाह भी खुश और आपकी इज्जत और शान बढ़ जाएगी। मेरे भाइयों, तो आपसी रिश्ता कायम करने के लिए चीज़ें ज़रूरी है। अब आखिर में कुछ बातें ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये रिश्ते आपस में कमज़ोर क्यों पड़ जाते हैं, आपसी रिश्ते में दरार क्यों आ जाता है, आपसी ताल्लुकात में बिगाड़ क्यों आता है। इसके कई वजूहात हैं। एक चंद ये है, समाज और माशरे में कुछ ऐसे बुराइयां हैं जिन बुराइयों की वजह से आपसी रिश्ता कमज़ोर हो जाता है, जैसे गीबत है, जुगलखोरी है, बदगुमानी है। इन चीज़ों से हमारे और आपके रिश्ते में दरार पैदा होती है। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने बदगुमानी से मना किया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना इस्तनीबू कसीरम मिनज़्ज़न, कि ऐ मोमिनो, ऐ अहले ईमान वालों सुनो, तुम बदगुमानी का शिकार मत होना, बदगुमानी ना करना। यह बदगुमानी गुनाह है। बदगुमानी क्या चीज़ है? बदगुमानी ये है, कोई भाई बात कर रहे हैं, तीसरा गुजर रहा है, ये उसे सब देख कर समझे कि मेरे बारे में कुछ प्लानिंग कर रहा है, मेरे बारे में कुछ सोच रहा है, फौरन नेगेटिव सोच ले आता है। नहीं, शरीयत मना करती है, कहा इस बदगुमानी से बचो, अच्छी सोच रखो। वो किस बारे में बात कर रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। बदगुमानी नहीं लाना। बदगुमानी की वजह से आज हमारे और आपके दरमियान नफरत की दीवारें खड़ी हो रही है, मोहब्बत की दीवार गिरती जा रही है। और मेरे भाइयों याद रखो, हमारे दरमियान रिश्ता इसलिए भी कमज़ोर हो जाता है क्योंकि जब हम बात करते हैं आपस में तो ज़बान की सख्ती होती है और लहजा सख्त होता है। नहीं, कुरान कहता है वो कूलू लिन्नास हुस्ना, कि जब अपने भाई से बात करो, लोगों से बात करो, नर्म अल्फाज में, नर्म ज़बान में, नर्म लहजे में बात करो ताकि आपस का रिश्ता मजबूत हो। सख्त ज़बान, सख्त लहजे से आपस में नफरत पैदा होती है। या अल्लाह का बनाया हुआ उसूल है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। अगर आप नरमी इख्तियार करेंगे, अल्लाह आपको तवाज़ु, अल्लाह आपकी इज्जत को बुलंद फरमाएगा। और याद रखो मेरे भाइयों, अख़ुवत और भाईचारगी के सिलसिले में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है कि फ़ला इंसान से, फ़ला मुसलमान से हम मोहब्बत करें और फ़ला मुसलमान से हम मोहब्बत ना करें। ये ऑप्शन नहीं है। जैसे खाने पीने में ऑप्शन होता है, ये खाना अच्छा है, पसंद का, ये खाना हम खाएंगे, ये खाना हमारा पसंद का नहीं, हम इसे नहीं खाएंगे। ये ऑप्शन नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। आपस में मिलजुल कर रहना ही है, आपस में एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करना ही है, एक दूसरे का गमखार बनना ही है, एक दूसरे का साथ देना ही है। ये अल्लाह का हुक्म है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरे भाइयों, हम और आप जिस दौर में जी रहे हैं, जिस ज़माने में जी रहे हैं, ये वक्त का बड़ा अहम तकाजा है कि हम मिलजुल कर रहे हैं। अख़ुवत और भाईचारगी का ये वक्त का बड़ा अहम तकाजा है। आज हमारे दुश्मन हमसे बड़ा खुश है, आज हमारी नाइत्तेफाकी की वजह से, हमारे इख्तिलाफ की वजह से, आपसी झगड़ों की वजह से, आपसी नफरतों की वजह से दुश्मन खुश है। और वो ये समझते हैं कि जब तक ये मुसलमान बटे रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, हमारी शान बढ़ती जाएगी और एक दिन आएगा कि हम मुसलमानों पर कब्जा कर लेंगे। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, जिस दिन एक हो जाएंगे तौहीद की बुनियाद पे, किताबुल्लाह की बुनियाद पे, सुन्नत रसूलुल्लाह की बुनियाद पे, उस रास्ते पर जिस पर अल्लाह के नबी ने सहाबा को जमा किया था, उस रास्ते पर अगर हम एक हो गए, उसी दिन इंशाअल्लाह हमारी शान, हमारी शौकत, हमारी कुव्वत, हमारी ताकत फिर से हमें वापस आ जाएगी और दुश्मन हमें आग नहीं दिखा सकता, दुश्मन हमें आग नहीं दिखा सकता। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त का बड़ा अहम तकाजा है कि हम आपस में मिलजुल कर रहे। हम सब इंसान हैं, अगर छोटी बड़ी बात हो जाती है, नाराज़गी ना बोलें बल्कि उसका हल करने की कोशिश करें। दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए नफरत को जगह न दें। मिलजुल कर रहेंगे, इसी में भलाई है, इसी में कामयाबी है, इसी में समाज की तरक्की है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, अगर एक हो जाएं तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, अगर एक हो जाएं तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को अल्लाह इस बात की तौफीक दे हम मिलजुल कर रहें। अल्लाह हमारे जो मुसलमान भाई आपस में एक दूसरे
رشتے سے دور ہیں، اللہ تو ہدایت دینے والا، تو توفیق دینے والا ان سارے مسلمان بھائیوں کے آپس کے رشتے کو جوڑ دے اور آپس میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ ہمیں ایک جسم کی مانند سماج اور معاشرے میں رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے یا پروردگار، اور جب تک اس دنیا میں تو رکھ ایمان اور عقیدہ توحید کے ساتھ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان